بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج پھر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اور یہ جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے کہ امام مہدی کے ظاہر ہونے کی جو علامات ہیں وہ کیا ہیں، تو ابھی ہم تذکرہ کر رہے ہیں علامات متوسطہ کا، وہ علامات جو ظاہر ہو چکی ہیں لیکن ابھی انتہا کو نہیں پہنچی ہیں۔ جب یہ علامات اپنی انتہا کو پہنچ جائیں گی تو پھر امام مہدی کا ظہور ہو جائے گا۔ تو دیکھیے، ہم نے پچھلی ویڈیو میں تذکرہ کیا تھا وقت تنگ ہو جائے گا، یعنی کہ وقت کی برکت ختم ہو جائے گی۔ یہاں پر ہم نے اپنی اس ویڈیو کا اختتام کیا تھا۔ آج کی اس ویڈیو ہم شروع کرتے ہیں فتنوں کا ظہور۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فتنے پہ در پہ ظاہر ہوں گے، فتنے پہ در پہ ظاہر ہوں گے۔ دیکھیے کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ علم اٹھا لیا جائے گا۔ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ علم اٹھا لیا جائے گا۔ زلزلوں کی کثرت ہوگی، زمانہ ایک دوسرے کے قریب یعنی کہ وقت تنگ ہو جائے گا، حرج یعنی قتل و غارت گری کی کثرت ہوگی، اور اسی طریقے سے خیر کی علامتیں اٹھا لی جائیں گی اور فتنے بکثرت ظاہر ہوں گے۔ دیکھیے، اب یہ جو چیزیں آپ نے سنی ہیں ابھی، ان چیزوں کو اپنے معاشرے پر آپ منطبق کریں اور اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، کیونکہ حدیث کو پڑھ کر اس کی عصر حاضر سے ہمیں تطبیق دینی چاہیے کہ آیا ہم نے یہ جو حدیث میں سنا ہے یا پڑھا ہے، اس کے مطابق ہمارے زمانے میں کیا معاملات اس وقت چل رہے ہیں؟ کیا اس حدیث کی عصر حاضر سے تطبیق ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے؟ کیا یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں پائی جا رہی ہیں یا نہیں پائی جا رہی ہیں؟ ان چیزوں کو ہمیں نوٹ کرنا چاہیے۔ تو دیکھیے، یہ جو روایت میں نے آپ کے سامنے بیان کری ہے، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، اور اس کا حدیث نمبر ہے 1036 یعنی 1036، اور پھر اس روایت کو پڑھ کر اپنے معاشرے کا آپ جائزہ لیں۔ اسی طریقے سے نبی علیہ السلام نے ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا قتل و غارت گری عام ہو جائے گی، بہت زیادہ عام ہو جائے گی۔ آج اس حدیث کو پڑھیے اور پوری دنیا کا جائزہ لیجئے۔ پوری دنیا میں قتل و غارت گری عام ہو گئی ہے، یعنی قتل کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ 5 روپے کے لیے لوگ قتل کر رہے ہیں، ذرا سی بات کے لیے ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، اور دنیا کے اندر جو جنگیں ہو رہی ہیں، رشیا اور یوکرین کی جنگ ہے، یا عراق میں جو جنگ ہو رہی ہے، افغانستان میں جو جنگ ہوئی ہے، کس طریقے سے لوگوں کو قتل کیا گیا، انسانی جان کی بالکل قیمت ختم ہو گئی ہے۔ یعنی پوری دنیا کے اندر قتل و غارت گری عام ہو گئی ہے، اور 1400 سال پہلے نبی علیہ السلام یہ چیز ارشاد فرما کے جا چکے ہیں اس دنیا میں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ قتل و غارت گری عام ہو جائے گی۔ دیکھیے کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بے شک قیامت اور بلاؤں کی علامات میں سے یہ ہے کہ عقلیں غائب اور سمجھ ناقص ہو جائیں گی، قتل کثرت سے ہوں گے، خیر کی علامتیں اٹھا لی جائیں گی، اور فتنے بکثرت ظاہر ہوں گے۔ دیکھیے، یہ حدیث جو ہے طبرانی کبیر کی حدیث ہے، اور اس کا حدیث نمبر 14111۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بغیر کسی وجہ کے لوگ قتل ہوں گے، بغیر کسی وجہ کے لوگ قتل ہوں گے، یعنی ان کو یہی پتہ نہیں ہوگا کہ مجھے کیوں قتل کیا گیا ہے، میرا جرم کیا تھا۔ آج یہ چیز بھی دیکھنے میں آ رہی ہے، ایک بندہ کہیں سے جا رہا ہے، کسی نے اس کو مار دیا، ایک بندہ کہیں گزرا ہوا جا رہا تو اوپر سے ڈرون طیارہ آ کر گرا اور 10-20 لوگ مر گئے، کہیں خودکش دھماکہ ہوا 100 لوگ مر گئے، کبھی مسجد میں خودکش دھماکہ ہو رہا ہے، کبھی مزار پہ خودکش دھماکہ ہو رہا ہے، یا کبھی مارکیٹ کے اندر ہو رہا ہے، تو اس بندے کو پتہ ہی نہیں کہ مجھے کیوں قتل کیا گیا ہے، میں کیوں مارا گیا ہوں۔ تو دیکھیے، یہ بات نبی علیہ السلام نے 1400 سال پہلے ارشاد فرما دی تھی کہ لوگ بغیر وجہ کے قتل ہوں گے، انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہم کس وجہ سے قتل ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ لوگوں پر ایسا وقت آئے گا کہ قاتل کو معلوم نہ ہوگا کہ اس نے کیوں قتل کیا، اور مقتول کو بھی معلوم نہ ہوگا کہ اسے کیوں قتل کیا گیا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ ایسا کیوں ہوگا؟ آپ نے ارشاد فرمایا حرج یعنی قتل و غارت گری کی وجہ سے قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہوں گے۔ یعنی قتل و غارت گری کا اس طرح کا ماحول بن جائے گا، نہ تو قاتل کو معلوم ہوگا کہ میں نے کیوں قتل کیا ہے، اور نہ ہی مقتول کو معلوم ہوگا مجھے کس بنیاد پر کس جرم میں قتل کیا گیا ہے۔ یعنی قتل و غارت گری اتنی بڑھ جائے گی۔ آج پوری دنیا کے اندر آپ دیکھ لیجئے، اس طرح کی قتل و غارت گری عام ہو گئی ہے۔ ایک انسان کو ذرا سے کسی بات پہ مار دیتا ہے، اور بعد میں یعنی اسے خود بھی پتہ نہیں ہوتا میں نے کیوں قتل کیا ہے، اور سامنے والا بھی کیا ہے
اس کو بھی نہیں پتہ لگ پاتا ہے مجھے کیوں قتل کیا گیا ہے۔ تو دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بھی باتیں ہیں، ایک ایک بات حرف بحرف، لفظ بلفظ، من وعن ایز اٹ از کیا ہے، پوری ہو رہی ہے۔ لوگوں کی اکثریت کافر یا منافق ہو جائے گی، یہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا۔ دیکھیے کیا ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ مسجد میں جمع ہوں گے اور نماز پڑھیں گے لیکن ان میں کوئی ایمان والا نہیں ہوگا۔ مصنف ابن ابی شیبہ، حدیث نمبر 30355 یعنی 30355 یہ حدیث ہے۔ ایسا زمانہ آ جائے گا کہ لوگ نماز پڑھیں گے اور مسجد کے اندر اکٹھے ہوں گے لیکن ان میں کوئی ایمان والا نہیں ہوگا۔ اور آج اس طرح کا زمانہ آ چکا ہے کہ آج انسان نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس کا کوئی ایمان نہیں ہے، اس کا کوئی یقین نہیں ہے اللہ کی ذات پر۔ صبح کچھ کہتا ہے، شام میں کچھ کہتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، لوگوں کی بے ایمانی کرتا ہے، قرآن کی آیات کا انکار کرتا ہے، قرآنی آیات کو جھٹلاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک سب سے پہلی چیز تم اپنے دین میں سے جو گم کرو گے وہ امانت ہے، اور بے شک سب سے آخری چیز جو تمہارے دین کی باقی رہ جائے گی وہ نماز ہے۔ ضرور کچھ ایسے لوگ نماز پڑھیں گے جن کا کوئی دین نہیں ہوگا اور قرآن کریم تمہارے درمیان سے نکل جائے گا۔ تو دیکھیے یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ امانت کو تم ضائع کر دو گے۔ آج سب امانت ہی ضائع ہو گئی ہے۔ امانت ضائع ہونے سے مراد، میں نے پچھلی ویڈیو میں اس کی بہت زیادہ وضاحت کری تھی کہ جو اہل لوگ ہیں ان کو عہدے نہ دینا، نا اہلوں کو عہدے دے دینا، یہ بھی امانت کو ضائع کرنا ہے۔ اور آج یہ چیز پوری دنیا کے اندر بکثرت پائی جا رہی ہے کہ دنیا کے حکمراں وہ لوگ بنے ہوئے ہیں جو اس کے اہل نہیں ہیں۔ پوری دنیا کے اندر کرپشن، بدعنوانی عام ہے، اسی وجہ سے دنیا کے اندر بھکمری ہے، دنیا کے اندر قتل و غارت گری ہے، دولت کی غیر منصفانہ تقسیم ہے۔ جب حکمراں عادل ہوں، انصاف پرست ہوں تو وہاں کیا خیر آئے گی، برکتیں آئیں گی، لیکن آج دنیا کے اندر ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جھوٹ کثرت سے بولا جائے گا، جھوٹ کثرت سے بولا جائے گا۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان قریب قیامت سے قبل علم اٹھا لیا جائے گا، فتنے ظاہر ہوں گے، جھوٹ کثرت سے بولا جائے گا، زمانہ قریب قریب یعنی وقت تنگ ہو جائے گا، بازار، شاپنگ مالز، مارکیٹس قریب قریب ہو جائیں گے، اور حرج یعنی قتل و غارت گری بکثرت ہو جائے گی۔ صحیح ابن حبان، حدیث نمبر ہے 6718 6718۔ یہ حدیث بھی لفظ بلفظ صادق آ رہی ہے اس زمانے پر، کیونکہ جھوٹ بالکل عام ہو گیا ہے، جھوٹ کی کثرت عام ہو گئی ہے۔ انسان آج کے دور میں یہ دیکھتا ہوں کہ انسان جھوٹ بولنے کو گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ کہیں بیٹھا ہوا ہے، بھائی کہاں بیٹھا ہوں؟ وہ میں فیکٹری میں ہوں، پتہ لگا بندہ گھر پہ ہے، فیکٹری میں بیٹھا ہوا، کسی بندے نے پوچھا کہاں ہوں؟ میں تو گھر پہ ہوں، میں دلی سے باہر ہوں، میں یہاں سے باہر ہوں۔ تو اس طریقے سے یعنی جھوٹ گناہ کبیرہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الصدق ینجی والکذب یہلک، اور اللہ کے نبی نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مومن کیا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، مومن کیا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود آج مسلمان بکثرت جھوٹ بول رہے ہیں، اور اس پر سب سے بڑا المیہ، سب سے بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ انسان جھوٹ کو گناہ نہیں سمجھ رہا ہے، وہ یہ سمجھ ہی نہیں رہا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں۔ تو اس لیے یہ حدیث بھی لفظ بلفظ پوری ہو رہی ہے۔ اور یہ جو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ شاپنگ مالز یعنی مارکیٹ، بازار قریب قریب ہو جائیں گے، یہ علامت بھی پوری ہو رہی ہے۔ پہلے ایک زمانہ تھا کہ انسان کو خریداری کرنے کے لیے اپنے محلے سے دور جانا پڑتا تھا، کہیں ایک جگہ بازار ہوا کرتے تھے، بازار لگتے تھے۔ آج کیا ہے، پورا محلہ ہی بازار بنا ہوا ہے، جگہ مطلب محلے میں ہی کپڑے لے لو، جوتے لے لو، سبزی لے لو، کچھ بھی لے لو، پورا محلہ ہی یعنی بازار، دکانیں قریب قریب ہو گئی ہیں، مالز قریب قریب ہو گئے ہیں، بازار کیا ہے، مارکیٹس قریب قریب ہو گئی ہیں۔ تو یہ علامت دیکھیے، اس چیز کا تصور 1400 سال پہلے تھا ہی نہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مارکیٹ یعنی بازار قریب قریب ہو جائیں گے، تو اس دور میں اس کا تصور ہی نہیں تھا۔ ہفتے کے چنندہ کچھ دن ہوا کرتے تھے، یا مہینے کے کچھ چنندہ دن ہوتے تھے کہ فلاں دن یا فلاں تاریخ میں وہاں بازار لگے گا، لوگ اپنی ضرورت کی چیزیں خرید لیتے تھے۔ جو کلچر آج ہے کہ محلے میں ہی ساری چیزیں اویلیبل ہیں، ہر چیز ملتی ہیں، تو ایسا تصور اس زمانے میں تھا ہی نہیں۔ 1400 سال پہلے میرے نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ مارکیٹس کیا ہیں، مالز کیا ہیں، بازار آپ قریب قریب ہو جائیں گے، اور آج یہ علامت بھی 100% پوری ہو چکی ہے۔ دیکھیے ایک دوسری روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جانور اور جمادات انسانوں سے باتیں کریں گے،
जानवर और जमादात इंसानों से बातें करेंगे। देखिए क्या है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, क़यामत कायम नहीं होगी यहाँ तक कि दरिंदे इंसान से बातें करेंगे। कोड़े का किनारा जूते का तस्मा तक इंसान से बात करेगा और इंसान को उसकी रान बता देगी कि उसके घर वालों ने उसके पीछे क्या किया था। तो देखिए इस तरह की टेक्नोलॉजी आम हो गई है, घरों में कैमरे लगे हुए हैं, इंसान अपने क्या है पेन में कैमरे आ रहे हैं, चश्मे में कैमरे आ रहे हैं, तरह तरह की चीज़ें आ रही हैं, तो जिससे पता लगता है कि ये चीज़ें क्या हैं। और फिर इंसान की रान या दरिंदे इंसान से बात करेंगे। ये चीज़ भी हम देखने में आ रही है कि लोग दरिंदों को इंसानी बोली सिखा रहे हैं और वो इंसानी बोली बोल रहे हैं। और फिर आजकल तो रोबोट का ज़माना आ गया है कि रोबोट आपकी बात को समझ भी रहा है और बोल भी रहा है। बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जहाँ रोबोट की टेक्नोलॉजी इतनी आम हो गई कि बाकायदा मॉल्स के अंदर रोबोट बैठे हुए हैं और वो सेल और परचेज़ कर रहे हैं। तो इसलिए जानवर और जमादात का मतलब जानवर तो हो गया जो जिसके अंदर जान है, और जमादात वो हो गए जिसके अंदर जान ही नहीं है, वो बातें करेंगे। और हम ये देख रहे हैं कि रोबोट इंसान से बातें कर रहा है। तो इसलिए ये अलामत भी नबी अलैहिस्सलाम की बताई हुई लफ्ज़ बलफ्ज़ पूरी होती हुई नज़र आ रही है। तो देखिए अगली वीडियो में एक कुछ और नई बातों के साथ और नई चीज़ों के साथ आपके रूबरू होते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।